السلام علیکم دوستو۔ زندگی میں کچھ لمحات ایسے بھی گزرتے ہیں جن میں دل کو سکون نہیں ملتا، دل بے چین ہو جاتا ہے، دل غمگین ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ جب ہم ضد کرتے ہیں، جب ہم اپنے نصیب سے لڑائی کرتے ہیں، جب ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تب ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے، کیونکہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ ہزاروں چیزوں کو چھوڑ کر ایک چیز کے پیچھے بے چین ہو جاتا ہے۔ ہم ہزاروں حاصل چیزوں کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں ان چیزوں کے پیچھے جو لا حاصل رہی ہے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ جو اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہمیں تکلیف میں دیکھنا کب گوارا کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہیں وہ چیز دے سکتا ہے جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، جس میں آگے جا کر تمہارا نقصان چھپا ہوا ہے، جس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہے؟ ہاں، بے شک وہ برے کو بھی بہتر بنانے پر قادر ہے۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہیں خوف سے، بھوک سے اور جان و مال کی کمی سے، لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جان رکھو، اس کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کریں گے اور ایک لا حاصل چیز کے لیے ان کے شکوے شکایت مخلوق سے کریں گے تو وہ کیسے راضی ہوگا؟ تم ہی غور کرو، جب اس نے تمہارے لیے مسکرانے کی بہت ساری وجہیں رکھی ہوئی ہے، تبھی تم ایک چیز کے لیے روتے رہو گے تو اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جان لو وہ کیسے راضی ہوگا تم سے جب تم ان کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ گے کہ میرا رب میرے لیے جو کرے گا وہ بہتر ہی ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے میرے لیے کس میں خیر ہے اور وہ کس میں شر ہے۔ وہ علیم اور خبیر اور حکمت والا ہے۔ وہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بس تم اس کی محبت کی لاج رکھ لو۔ اس کی محبت تم جیت جاؤ گے نا تو کائنات کی ساری محبتیں جیت جاؤ گے۔ یقین رکھو وہ تمہارا نصیب بدل دے گا یا تمہارے دل کو دوسری طرف موڑ دے گا۔ جان رکھو اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند بھی ہو، لیکن وہ درست ہو چکا ہوگا۔ وہ تمہاری باتیں سن کر، تمہاری طرف دیکھ کر ہی کچھ دروازے کھولتا ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم مطمئن رہو۔ ہاں، لیکن ضروری نہیں کہ انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے۔ بعضوں کا حال ایسا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادتیں ہو یا برے خیالات ہو یا اپنے رب کی مقرر کی گئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو، وہ ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ اور پھر جب انسان اللہ کے دائروں کو توڑ کر خاک کے پتلے کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو پھر اللہ اس کو دھکا دیتے ہیں۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے، اگر تمہاری اللہ مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ جان رکھو اللہ سے اچھی امید کو ہمیشہ زندہ رکھو، کیونکہ اگر نا امید ہو جاؤ گے نا تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کر بڑی بڑی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، ان کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ جان رکھو دعا کی قبولیت صبر چاہتی ہے۔ جب ہم صبر ہی نہیں کریں گے اور دل میں تڑپ نہیں رکھیں گے تو کیسے کھلے گا وہ قبولیت کے دروازے؟ بے شک اللہ صابر کے ساتھ ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، لیکن وہ اللہ اسے دیکھتا بھی ہے اور ان کو سنبھالتا بھی ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ تمہاری کتنی حفاظت کیے ہوئے ہیں۔ جان رکھو ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان آیا تھا، یہ ہار نہیں تھی بلکہ جیت کے لیے لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش ان قریب تمہاری جیت بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہیں گرنے والے آنسو اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لائیں گے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے،
یہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے، حالات کبھی ہماری طبیعت کے مخالف بھی ہوں گے اور کبھی خلاف۔ ہمیں تو ہر حال میں شکر کرنا ہے، کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خوب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ جب آپ کا دل مایوس اور غمگین محسوس کرنے لگے تو اس رب کی مہربانیاں گننا شروع کر دو، اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا، اور یہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کوئی جب ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے بندے کی ہمت کو دیکھتا ہے کہ وہ کن سطحوں پر جا کر اتنا صبر کرتا ہے۔ جان رکھو ہمیں وہ آزماتا ہے، اور تہجد کی دعا اور سجدے ان سارے کاموں کے لیے ایک مرہم جیسا ہے۔ اپنا درد صرف اپنے رب کو بتانے کے لیے ہم آزمائے جاتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنے شکر گزار ہیں، یا مشکلوں کے ذریعے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنے صابر ہیں۔ بے شک رب کا وعدہ پکا ہے، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ صبر کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم صبر کرتے ہوئے تھک گئے ہو، اب تمہیں برداشت بوجھ لگ رہا ہے، لیکن وہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے، تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دور منزل ہے، بس تم اس کے پاس ہی ہو، اب شے لینے کا وقت قریب ہی ہے، اس لیے شکر کو اپنائے رکھو، مطمئن رہو، کامیابی کے دروازے کھلنے والے ہی ہے، جو ہزاروں خوشیاں لا کر رکھ دے گا کہ تم اپنے سارے غموں کو دکھوں کو بھول جاؤ گے۔ یقین رکھو وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک بار ایک لائک اور کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہم آپ کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو خوشحال زندگی نصیب فرماوے اور ان کی نعمتوں پر شکر کرنے والا بنائے، آمین۔ زندگی رہی انشاءاللہ پھر ایک بار ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔